الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله قال تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود و سلام عرض کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کروں نام تیرے پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نہایت ہی معزز و محترم عزیز علماء ربانیین، عزیز بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، الحمدللہ ہمارا یہ 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وسلم کے عنوان سے آج 8واں پروگرام ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ کریم اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہماری اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. بڑے ہی خوبصورت انداز میں علماء کرام بڑے بڑے خطابات فرمائے ہیں. میں نے بھی قرآن مقدس سے دو مقامات سے
آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالی اپنے خصوصی فضل و کرم سے مجھے حق سچ کہنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قابل عمل باتوں پہ عمل کی، قابل عقیدہ باتوں پہ ہمارے عقیدے کو پختہ فرمائے۔ انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ اور ہر عقل یہ سوچتی ہے، یہ تصور کرتی ہے کہ ایک چیز بنی ہوئی ہے، اس کے بنانے والا کون ہے؟ ہر عقل اس بات کا پیچھا کرتی ہے، اس کے بنانے والا کون ہے؟ یا پھر یہ چیز بنی ہے، بنتی رہی ہے، بڑے عرصے سے بن رہی ہے، ہماری ہوش سے پہلے کی بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب سے بنی ہوئی ہے۔ ان سارے سوالات کے جواب عقلیں تلاش کرتی ہیں۔ تو پھر تلاش کرتے کرتے جب آخری انتہا پہ پہنچتی ہے کہ یہ چیز، اس کی اصل، اس کی بنیاد، اس کا مبدا فلاں ہے، اس کی ابتدا فلاں نے کی، یہ فلاں سے ایجاد ہوئی، تو کہیں نہ کہیں جا کے اس چیز کا مبدا ملتا ہے، اس چیز کی بنیاد ملتی ہے، اس کی ابتدا ملتی ہے۔ قبیلہ عرب کے اندر بت پرستی عام تھی جب نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ خود بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بت پرستی عام تھی۔ اب حضور کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے بت پرستی عام تھی۔ عام طور پر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عرب میں ستاروں کی پوجا بھی ہوتی تھی، سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایسے بتوں کی پوجا کر کے نا ایسے توہم پرست عرب ہو چکے تھے کہ درختوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی بھی پوجا کی جاتی تھی عرب میں۔ تو اب ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو تشریف فرما ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو ہم 1400 سال پہلے کے احوال پڑھتے ہیں، سیرت طیبہ میں جانتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو عرب میں بت پرستی عام تھی۔ لیکن انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، تو ہماری عقل اس بات کی جستجو میں لگی، اس بات کو ڈھونڈنے میں لگ گئی کہ عرب میں بت پرستی شروع کیسے ہوئی، کہاں سے چلی، کس نے ابتدا کی، اس کا مبدا کون ہے۔ قبیلہ جرہم کا قافلہ آ رہا تھا، جب اس نے آب زمزم دیکھا تو وہ وہیں پر ٹھہر گیا کہ جب تک پانی موجود ہے ہم یہاں رہتے ہیں، اور وہ بھی آب زمزم تھا۔
جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک ایڑیوں کا صدقہ تھا، وہ تو جاری ہی رہنا تھا اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جرہم قبیلہ وہیں بیت اللہ شریف کے گرد ہی آباد ہو گیا، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شادی مبارک بھی اسی قبیلے میں ہوئی۔ یہ بیت اللہ شریف کا متولی رہا، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے والد گرامی جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف بنایا تھا، تو بیت اللہ شریف کے متولی یہی تھے۔ پھر قبیلہ جرہم آباد ہوا، حضرت اسماعیل کے وسیلے سے ان کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا گیا۔ تو پھر ایک مقام آیا کچھ عرصے کے بعد یا کافی عرصے کے بعد، اور سیرت کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 300 سے زائد سال پہلے، 300 سے زائد عرصہ پہلے اس قبیلہ جرہم کو نکال کر عمر بن عامر خزائی، ازدی خزائی، یہ بیت اللہ کا متولی بن بیٹھا۔ یہ بیمار ہو گیا، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ ملک شام میں ایک بستی ہے بلقا، اس کا نام ہے، اس میں ایک ندی ہے، اس ندی میں جو کوئی غسل کرتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے۔ تو عمر بن عامر خزائی یا ازدی بات سن کر ملک شام گیا، وادی بلقا میں گیا، ندی میں غسل کیا اور حقیقتاً تندرست ہو گیا۔ تو اس نے اس ندی کے گرد جو بستیاں تھیں نا، ان کے اندر سفر کیا، تو وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ بت پوجتے تھے، وہ لوگ انہوں نے مختلف بت بنائے ہوئے تھے۔ تو عمر بن خزائی نے کہا یہ کیا کر رہے؟ عمر بن عامر خزائی نے کہا یہ کیا کر رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو یہ ہمارے خدا ہیں، ہم انہی کی پوجا کرتے ہیں، انہی سے ہم تندرستی طلب کرتے ہیں، ہمیں تندرستی مل جاتی ہے۔ اب عقل کا کم تھا اور اللہ وحدہ لا شریک کی لعنت کا ہمیشہ کے لیے مستحق ہونے والا تھا، اللہ نے مہر ثبت کر دی تھی۔ اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ میں آیا مکے سے ہوں، میں کسی بت کو نہیں پوجتا ہوں، میں کسی بت کو میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے، میں کسی بت کی عبادت نہیں کرتا ہوں، لیکن ندی میں نہایا ہوں تو میں بھی شفا یاب ہو گیا ہوں۔ میں نے تو کسی بت سے مدد نہیں مانگی، میں نے تو کسی بت سے سہارا نہیں مانگا، میں نے تو کسی بت سے دعا نہیں کی۔ یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی، بلکہ الٹا اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ان بتوں کی وجہ سے ہی مجھے شفا ملی ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے پھر وہاں سے ان سے باقاعدہ طور پر بت خریدے اور لا کر مکہ مکرمہ میں رکھے، اور اس کے بعد پھر نیا دور شروع ہوا۔ لوگ بڑا تعجب کرتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ آہستہ آہستہ، چونکہ وہ سردار تھا، آہستہ آہستہ کرتے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ مبارک آیا تو بت پرستی بالکل عام ہو چکی تھی۔ اب جب حضور انہیں ارشاد فرماتے تھے نا کہ یہ بت پرستی ترک کر دو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جن بتوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو نا، یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضور انہیں بتاتے تھے نا تو سبھی کو اس بات کا علم ہے، سبھی علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کیسے اپنا دین چھوڑیں، اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑیں۔ یہی بات کہتے تھے نا مکہ والے، قریش یہی بات کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادوں کے دین کے خلاف باتیں کرتا ہے،
یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، یہ ہمارے باپ دادوں کے دین کے خلاف ہے۔ یعنی عربوں کا یہ بات کہنا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے یہ اس بات کی دلیل تھا کہ 300 سے زائد عرصہ پہلے جب عرب میں بت پرستی شروع ہوئی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اتنی رائج ہو گئی کہ ان عربوں کے، ان قریش کے، یہ جو لوگ مکہ میں بستے تھے یا جزیرہ عرب میں بستے تھے، ان کے آباء و اجداد نے اس دین کو اپنا لیا ہوا تھا اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ عرب کے اندر بت پرستی کا مبدا بنا عمر بن عامر خزائی۔ اسی طریقے سے دوسری مثال یا صحیح مثال، ہم انسان ہیں، ہمارے والدین سلامت ہیں، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین، پھر ان کے والدین۔ عقل انسانی نے تصور کیا کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو پڑھتے دیکھتے دیکھتے جانتے جانتے پتہ چلا کہ ابو الانبیاء، ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، ان سے انسان کی ابتدا ہوئی۔ تو انسان کا مبدا کون ہوا؟ جناب سیدنا آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کا مبدا ہے۔ اسی طریقے سے آگے کی طرف چلے، ہم اور پیچھے کی طرف چلے، تصور کیا کہ انسانیت کا مبدا تو جناب آدم ہے، اور جناب آدم کو بنانے سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ جناب آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے حکم فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ پتہ چلا کہ جناب آدم سے پہلے فرشتے موجود تھے، فرشتے موجود تھے۔ اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ فرشتے بھی خدا تو نہیں ہیں، فرشتے بھی خدا تو نہیں ہیں، فرشتے بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ تو ذہن میں خیال یہ پیدا ہوا جناب آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، انسان کے مبدا ہیں، انسان کی ابتدا جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ لیکن پھر ہم نے جب قرآن دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب آدم سے پہلے اور بھی بہت ساری مخلوقات تھیں جو پہلے سے موجود تھی۔ پھر عقل انسانی دوڑی اور پیچھے کی طرف گھومی اور تصور کیا کہ ان مخلوقات سے پہلے کون تھا، ان مخلوقات سے پہلے کون تھا۔ ان مخلوقات سے پہلے بھی کوئی کسی کے ساتھ ابتدا تو ہوئی ہوگی نا، مخلوق کی ابتدا تو ہوئی ہوگی نا۔ وہ تو خالق ہے، وہ تو اللہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جو وحدہ لا شریک ہے وہ تو اللہ ہے جس کی ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، وہ تو خدا ہے۔ تو جب اللہ وحدہ لا شریک نے ان مخلوقات کو بنایا تو سب سے پہلے تو کسی کو بنایا ہوگا نا، سب سے پہلے تو اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہوگا نا۔ تو اسی کو دین اسلام، اسی کو اسلام کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات میں مخلوقات کا مبدا جناب پیارے محمد الرسول اللہ کی ذات پاک، مخلوقات کا مبدا حضور ہے، ساری مخلوقات کا مبدا حضور ہے، فرشتوں کا مبدا بھی حضور ہے، آسمانوں زمینوں کا مبدا بھی حضور ہے۔ کل کائنات جتنے بھی جہان اللہ نے پیدا فرمائے اور بے شمار جہان اللہ نے پیدا فرمائے، سارے جہانوں کا مبدا، سارے جہانوں کی ابتدا حضور کی ذات پاک سے۔ عقل ہے، عقل تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی سوچنے لگتی ہے۔ یہ فلاسفہ لوگ یا یہ جو گمراہ لوگ ہیں اسی وجہ سے گمراہ ہوئے، انہوں نے اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑائے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنے لگے اور سوچنے لگے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کی انتہا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو جب اس بات کی طرف انہوں نے اپنی عقلیں دوڑائی نا، عقل کے اندر تو عقل کے اندر تو اللہ کے بندوں کا معجزہ نہیں آ سکتا ہے،
عقل کے اندر تو انبیاء کرام کے خادمین، خادموں کے خادم، خادموں کے خادم، انبیاء کے غلاموں کے غلام، اولیاء کی کرامت نہیں آ سکتی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اللہ کے بارے میں خیال کرنے لگے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ابتدا بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی انتہا بھی ہو سکتی ہے۔ جب انہوں نے ان باتوں کو سوچنا شروع کیا تو گمراہ ہو گئے۔ ہمیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم ارشاد فرما دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے بارے میں جب تم سوچنے لگو نا، اور جب تمہاری ذات، تمہاری عقل اللہ کی ذات کے بارے میں جستجو کرنے لگے نا، تو خاموش ہو جاؤ، وہیں پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دو، ترک کر دو اللہ کے بارے میں خیالات، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، ورنہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ ہمیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، اور ہمیں گمراہ ہونے سے حضور نے محفوظ فرما لیا۔ ہمیں ہمارے آقا نے گمراہ ہونے سے بچا لیا، ہمیں ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ ہمیں حضور نے بتایا کہ اللہ کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، اللہ کے بارے میں تصور نہیں کرنا ہے، ورنہ شیاطین انسان کی عقل میں داخل ہوتے ہیں اور طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے وسوسے انسان کی عقل میں پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے